بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. الحديث الثالث عشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ عبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت شتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے وہ تمام گناہ جو اس کی بری نظر سے سرزد ہوئے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے وہ گناہ جو ہاتھ کے ساتھ پکڑنے سے سرزد ہوئے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں، واش ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو تمام وہ گناہ جو اس کے پاؤں کے چلنے کے ساتھ ہوئے، یعنی اس پاؤں سے وہ گناہ کی طرف چلا اور جو گناہ اس سے سرزد ہوئے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، وہ پاؤں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہوئی، حدیث کا ترجمہ ہوا. خیر کے راستے بتا رہے ہیں. خیر کے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب اس نیت کے ساتھ استحضار کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے وضو کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے جیسا کہ حدیث کسی کا کلام نہیں، نبی کا کلام ہے. نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو میں جب اس کا چہرہ دھوتا ہے، سنت کے مطابق دھوتا ہے، اچھی طریقے سے دھوتا ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، بلیور ہو، تو اس کے چہرے سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں. چہرہ تو کیا گناہ کرے گا، چہرے کے اندر جو اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھو دیتا ہے. یہی حال اس کے ہاتھ کا بھی ہے اور یہی اس کے پیر کا بھی ہے. چہرے کے اندر ناک سے گناہ ہوئے تھے، آنکھ سے گناہ ہوئے تھے، منہ سے گناہ ہوئے تھے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ ہاتھ سے جو گناہ غلط چیز پکڑی تھی، گناہ کی چیز کو چھوا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ کی طرف چل کے گیا تھا تو اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ وضو کے پانی کے ساتھ، یہ ہے کہ آخری قطرے کے ساتھ، یعنی جب وہ انسان کا وضو کا جو آخری قطرہ اس کے بدن سے ٹپکتا ہے نیچے، تو وہ جو قطرہ ہے اس کے گناہوں کو لے کر نیچے ڈپ کرتا ہے اور ٹپکتا ہے۔ یہ تو حدیث ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر جگہ کے اوپر اس میں دو فائدے ہیں وضو کے اندر، کہ انسان کو ظاہری پاکی بھی حاصل ہوتی ہے، اس انسان کو ظاہری پاکی بھی حاصل، اس کا ظاہری بدن بھی پاک ہوتا ہے۔ چہرے پر کوئی چیز لگی تھی، ہاتھ پر کوئی چیز لگی تھی، اس کے پیروں پر کوئی چیز لگی تھی، تو ظاہری ناپاکی بھی دھل جاتی ہے، اور وضو کی برکت سے جو اس کی باطنی اور اسپرچل ناپاکی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ وش ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ظاہری پاکی بھی اس کو حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکی بھی اس کو حاصل ہوتی ہے، ظاہر بھی پاک ہوا، باطن بھی پاک ہوا۔ اور یہ اللہ کا کتنا احسان ہے، کتنا فضل ہے کہ دیکھیے وضو کے اندر چہرہ دھونے کا حکم، دھویا جائے گا، فرض۔ ہاتھ دھونے کا حکم، دھویا جائے گا۔ پاؤں دھونے کا حکم، اور سر کے اوپر سر کو دھونے کا حکم نہیں دیا، سر کو کیا کرنے کا حکم دیا؟ مسح کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ جس کے بال نہیں ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ سب کی طرح اگر بال سر کو دھونے کا حکم دیا جاتا ہے تو سنت ویتر پڑھ لو، گھر جاؤ تب بھی بال، اور پھر یہاں سے گھر جاؤ گے تو وہاں تک انسان بیمار بھی ہو جائے گا اس ملک میں۔ اور مسح کرنے کا حکم دیا، دھونے کا بھی نہیں، مسح کرنے کا حکم۔ اور مسح میں بھی کہا کہ صرف گیلا ہاتھ، ویٹ ہینڈ پھیرنا ہے، اور پورا سر بھی نہیں، چوتھائی سر، 1/4۔ اگر اتنا بھی کر لیا، یہ تو امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے، دوسرے امام کے یہاں تو اگر 2 بال کے اوپر کر لیا تب بھی چل جائے گا۔ دوسرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو 1/4 سر کا کرنا ہے، دوسرے امام کے یہاں تو 2-3 بال پکڑ کے کر لیے تب بھی مسح ہو گیا، اور بعض امام کے یہاں تو اگر امامہ پہنا ہے اور امامے کے اوپر کر لیا تب بھی ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ امام ابو حنیفہ کے یہاں 1/4 سر کا مسح کرنا پڑے گا، گیلا ہاتھ پھیرنا پڑے گا۔ اللہ کا کتنا فضل ہے! یعنی اسی کو کہا جاتا ہے فطری دین، کہ انسان کی طبیعت کی کس قدر کیا کی گئی ہے؟ رعایت کی گئی ہے۔ دھونے کا حکم دے دیتا تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا بھائی۔ داڑھی کا بھی یہی حکم، گھنی داڑھی ہے تو پھر ویسے اوپر سے دھو لو، اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو انسان اگر پوری داڑھی دھوئے گا تو وہ پورے سب کو بھی گیلا کر دے گا، پورے مسلح کو بھی گیلا کر دے گا، اور کپڑے بھی گیلے کر دے گا۔ تو کتنی آسانی کر دی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے بھائی۔ اسی لیے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو نا، انسان کی جو باڈی ہے، انسان کا جو جسم ہے نا، یہ ایک پورا عالم ہے، ایک پوری دنیا ہے، ایک عالم، ایک دنیا تو وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کہا کہ انسان کا جو اپیرنس ہے، انسان کی جو باڈی ہے، یہ بھی ایک پورا عالم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ کتنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر تمہارے لیے کتنی نشانیاں رکھی ہیں، تو زمین و آسمان میں بھی تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہے، اور خود تمہاری ذات کے اندر بھی نشانی موجود ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچاننا چاہو تو اللہ نے خود تمہاری ذات کے اندر بھی کیا رکھی ہے؟ بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔
اللہ نے 2 سمندر بنائے، ایک میٹھا ایک کھارا، دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں. آپ نے ایک نہیں کئی ویڈیو دیکھے ہوں گے اس کے، اور جن کو اللہ نے موقع دیا انہوں نے وہاں جا کر بھی دیکھا ہوگا. دونوں کا پانی، اس کا کلر بھی آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو تھوڑا سا کیا پڑتا ہے، الگ پڑتا ہے. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دونوں پانی کو اللہ ملنے نہیں دیتا. آپ ایک برتن میں 2 پانی رکھیں، ایک برتن میں آپ 2، ایک نمک والا اور ایک شکر والا ہے کسی کی طاقت کہ دونوں پانی کو ایک ہی برتن میں رکھے اور اس کو ملنے نہ دے؟ یہ اللہ کی ذات ہے کہ سمندر میں 2 پانیوں کو رکھا اور دونوں کو الگ رکھا. یہ اس میں نہیں آتا، وہ اس میں نہیں جاتا. یہ تو باہر کے عالم کی مثال ہے. اگر وہی مثال انسان اپنے اندر سوچنا چاہے، اللہ نے ہمارے جسم میں بھی ایسے پانی بہا ہے اور اللہ اس کو بھی ملنے نہیں دیتا. اللہ نے کان میں پانی رکھا، کڑوا پانی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آنکھ میں پانی رکھا، کھارا پانی، لیکن اللہ دونوں کو ملنے نہیں دیتا. اللہ نے منہ میں بھی پانی رکھا، کیا رکھا؟ میٹھا پانی. لیکن یہ تینوں نہریں الگ الگ بہہ رہی ہے، جو ملتی آپس میں، وہ دنیا میں نشانی ہے، یہ تمہاری ذات میں نشانی ہے. اگر یہ نہریں مل جائیں آپس میں، آپ سوچیں نا بھائی، آپ نے ایسے کتنے کیسز سنے ہوں گے اور اسٹڈی کیے ہوں گے، سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یعنی یہی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا فیل ہے کہ ڈائبٹیز جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے، یعنی یہ اس کا انجام کار بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بینائی چلی جاتی ہے. انسان اپنی کمزور تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہی ہے، اور ایسے کیسز بھی ہوں گے، ڈاکٹر صاحب صحیح ہے نا، کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے. کہ کہتے ہیں کہ وہ جو لیور کے آزو بازو میں کیا ہو جاتا ہے، شوگر جمع ہو جاتا ہے، کڈنی کو فیل کر دیتا ہے، لیور کو فیل کر دیتا ہے. تو بھائی شوگر تو کہاں پر ہے؟ تمہارے بدن میں ہے، تمہارے خون میں ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ اگر اسی آنکھ میں میٹھا پانی بہا دیتے تو وہ تو شوگر اندر جمی ہے، اس کا اثر آنکھوں پر ہو رہا ہے. لیکن اللہ اگر آنکھوں ہی سے میٹھا پانی چلا دیتے تو مشکل ہو جاتا نا. یہ اس کی حکمت ہے، آنکھ سے کھارا پانی چلایا تاکہ تمہاری آنکھ کلین ہوتی رہے، صاف ہوتی رہے. اگر اسی کان کے پانی کو منہ کے پانی کے ساتھ ملا دیتے تو، آنکھ کے پانی کو منہ کے پانی کے ساتھ ملا دیتے تو انسان کا پورا ذائقہ، پورا ٹیسٹ ختم. تمہاری ذات میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. باہر کی دنیا میں، یہ دنیا 4 چیزوں کا نام ہے، 4 چیز: ہوا، پانی، مٹی اور آگ. ہوا، پانی، مٹی اور یہ چاروں چیزیں اللہ نے، انسان نے اس عالم کے اندر بھی رکھی ہے، اس فزیکل باڈی کے اندر، اس ڈھانچے کے اندر بھی رکھی ہے اللہ. باہر کی دنیا میں اللہ نے ہوا رکھی، پانی رکھا، آگ رکھی، مٹی رکھی، اسی سے انسان بنا ہے. یہ چاروں چیزیں اللہ نے خود انسان کے اندر رکھی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ہوا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ منہ کے اندر سے، ناک سے اندر سے، ناک کے اندر سے. پانی میں نے ابھی بتایا، پانی بھی آ رہا ہے آپ کے اندر. مٹی بھی ہے، 1 ہفتے کے لیے مت نہاؤ، بدن سے مٹی نکلنا شروع ہو جائے گی. یہ مٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا گھر تو 10 پروف ہے کہ نہیں؟ آج کل تو ایسے موبائل بھی آ گئے کہ جس کے اوپر دست نہیں جمتا ہے. تو کہا کہ میرا گھر تو ایسا ہے، تو پھر مٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا کہ تیرے بدن میں.
اللہ نے تیرے بدن میں آگ بھی رکھی ہے. انسان جب بخار ہوتا ہے تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی آگ کا اثر ہے. انسان جب غصے ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں، لال ہو جاتی ہے نا. تو یہ کہاں سے؟ یہ اسی آگ کا اثر ہے. ہوا، پانی، مٹی اور آگ، اس کو کس نے سنبھال رکھا ہے؟ اس کو سنبھالنے والی ایک چیز ہے، وہ ہے روح. وہ کیا ہے؟ روح. اس روح نے اس تمام کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اگر روح نکل گئی تو روح نکلنے سے کیا ہوگا؟ ہوا ہوا میں مل جائے گی، آگ آگ میں مل جائے گی، مٹی مٹی میں، پانی پانی میں. انسان ختم. 3-4 مہینے کے بعد دیکھو اس کا نام و نشان ختم. اس کو جس چیز نے سنبھال کے رکھا ہے وہ کون ہے؟ اب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور کہو کہ بھائی میرے بدن کے اندر کیمرہ ڈالو اور مجھے بتاؤ کہ میری روح کہاں پر ہے. میرے بدن کی روح کہاں پر ہے؟ اس کا کوئی اسپیسیفک لوکیشن نہیں ہے. وہ بدن کے ہر عضو میں ہے، ہر جز میں ہے، جس سے آپ کا پورا بدن فنکشن کرتا ہے. یہ روح جو اللہ نے ہمارے بدن میں رکھی ہے. تو یہ ہمارا اسمال ورلڈ ہے جس کو فنکشن کرنے والی کون ہے؟ روح ہے. تو اللہ نے ہم سے بڑھ کر پوری دنیا بنائی، عالم. اس دنیا کا سر کون سا ہے؟ آسمان ہے. اس کے پیر کیا ہے؟ زمین ہے. تو ہمارا بدن روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اتنی بڑی کائنات کی روح کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ اتنا بڑا ایک چھوٹی سی 6 فٹ کا انسان جب روح کے بغیر فنکشن نہیں کرتا ہے تو کیا اتنا بڑا کائنات روح کے بغیر فنکشن کرے گا؟ یہ کائنات کی روح ہے. جب آپ اس روح کا پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ روح بدن میں کہاں پر ہے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ چراغ لے کر نکلے کہ بھائی میں اللہ کو تلاش کر رہا ہوں. اس کا بھی کوئی اسپیسیفک لوکیشن، وہ ہر جگہ ہے. وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ پر ہے. اس نے اپنے جلوے ہر چیز میں رکھے. اسی لیے آپ تعجب کرو گے جب آپ قرآن کا مطالعہ کرو گے تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کو سمجھاتے ہیں نا، بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو دلیل کے طور پر کوئی بہت زیادہ کوئی دلیلیں نہیں دیتے ہیں. کوئی فلسافیکل دلیلیں دے رہے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. اللہ نے سمپل چیزیں بتائی ہیں اپنی دلیل میں، اپنے وجود کے اوپر، اپنی وحدانیت کے اوپر، اپنی ربوبیت کے اوپر. اللہ نے جہاں جہاں قرآن کے اندر جو دلائل دی ہیں، سمپل چیزیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. پر جانوروں کو دیکھو نا، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. اللہ نہیں کہہ رہے کہ میں رب ہوں تو ذرا اس کے اندر آپ کو یہ دلیل چاہیے. وہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ بھائی اس چیز کو دیکھو، اس میں غور کرو. کہا کہ جانوروں کو دیکھو، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. کہا کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں خون اور غلاظت، نجاست، ایک طرف خون ہے ایک طرف نجاست بھری ہوئی ہے، ان دونوں کے بیچ کے اندر سے صاف لبنن خالصا، صاف شفاف پیور ملک اور دودھ تمہارے لیے نکالا. کوئی کر سکتا ہے؟ اتنا صاف دودھ، اتنا صاف دودھ کہ آپ سالوں سے پی رہے ہیں، بچپن سے پی رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ اس میں ایک خون کا دھبا آ گیا، اس میں تھوڑی سی بو آ گئی ہو نجاست کی؟ یعنی اللہ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اللہ دلائل نہیں دے رہے ہیں اپنی نشانیاں بتانے کے لیے. اس میں دیکھ لو، اس میں غور کر لو. کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کہ کس کی ذات کار فرما ہے؟ هو الذي انزل من السماء ماء.
اللہ اپنی قدرت کی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، اگر وہ روک لے تو کون لا سکتا ہے، زیادہ بھیج دے تو کون اس کو کم کر سکتا ہے، وہ بالکل نہ بھیجے تو کون لا سکتا ہے۔ کبھی شہد کی مکھی کی مثال دی جا رہی ہے، پھر تو چلیں گے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، آیۃ لقوم یتفکرون، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کیسے ملے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اس کی ربوبیت کے اوپر؟ تو کہنے لگے کہ مجھے شہتوت کے پتے سے، شہتوت کے کیڑے سے اللہ کی ذات سمجھ میں آئی۔ شہتوت مالبیری جس کو کہتے ہیں، مالبیری، کہا کہ اس کا پتا جو ہے بکری کھاتی ہے، عام جانور کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں نجاست بنتی ہے۔ وہی پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم کے دھاگے بناتا ہے، وہی پتا ہرن کھاتی ہے تو اس کے پیٹ میں مشک بنتا ہے۔ باقی یہ ایک ہی چیز میں الگ الگ کاریگری کرنے والی کس کی ذات ہے؟ تو کہا مجھے اللہ کی ذات سمجھنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا مسلم ہے؟ کہا میں مسلم ہوں۔ کہا کہ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، اللہ کی ونس کو مانتا ہو۔ تو کیا دلیل ہے؟ تو کہا کہ دلیل تو میں کیا دوں تم کو، میں نے ایک محل دیکھا، اور ایسا محل دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے بالکل پیک بند ہے، نہ اس میں ونڈو ہے، نہ اس میں دروازہ ہے، نہ اس میں کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی اس میں ہول ہے۔ ایسا محل میں نے دیکھا۔ پھر وہ محل ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے ایک مخلوق نکلتی ہے، اور وہ اپنی جو چیزیں اس کو کرنی ہے، جو کھانا ہے، جو پینا ہے، اپنے آپ خود کرنے لگتی ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ایک انسان ہے، اگر اس کو ایک زبان سیکھنی ہو، اس کو معلم کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کو مدرسے جانا پڑتا ہے، اس کو اسکول اور کالج میں جانا پڑتا ہے۔ ایک انسان ہو، اس کو اپنی ماں کی زبان سیکھنی ہو، جس کو ہم مدر ٹنگ کہتے ہیں، تو جب تک اس کے والدین وہ زبان اس کے سامنے نہیں بولیں گے، اس کے سامنے اسی زبان میں بات نہیں کریں گے، وہ بچہ اس زبان کو سیکھنے والا نہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب انسان کے لیے اتنے پروٹوکول، اس کو اتنی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے، تو کہا کہ میں نے اس محل کے اندر سے نکلنے والی کریچر کو دیکھا کہ وہ ایگزیکٹلی اپنی ماں کی زبان بول رہی ہے، وہ نہ کسی اسکول میں گیا، نہ وہ کسی مدرسے میں گیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس بند محل کے اندر، کہ اس میں جانے کا کوئی راستہ نہیں، نہ اندر کوئی چیز جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، اس کو یہ کس نے سکھایا؟ اس کا ٹیوٹر کون ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ ایسا محل آپ نے کہاں دیکھا؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ایسا محل، نہیں دیکھا۔ یہ کون سی جگہ آپ نے ایسا محل دیکھا؟ تو کہا کہ ہے تمہارے گھر میں بھی موجود ہے، جب انسان ہر چیز عقل سے ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ عقل ہر جگہ ساتھ دیتی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک فادر اس کے بیٹے کے ساتھ، جب انسان عقل کو فالو کرتا ہے نا، تو بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی کامن سینس بھی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو فادر تھے اور اس کے سن تھے، وہ باپ بیٹے دونوں، وہ کیمپنگ کے لیے گئے تھے۔ تو رات انہوں نے گزاری اچھے سے، بہت مزے کیے ہوں گے، بابا کے جو کرنا ان کو کیا ہوگا۔ صبح میں اٹھے تو بیٹا پڑھا لکھا تھا، تو باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کیا دکھ رہا ہے، بیٹا
کیا دکھ رہا ہے صبح اٹھے؟ تو کہا کہ بہت خوشنما موسم ہے، آسمان کھلا ہوا ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے. تو باپ نے کہا کہ کوئی ٹینٹ چوری کر کے لے گیا ہے. وہ اپنی عقل چلا رہا ہے. آگے تو یہ سب اس لیے دیکھ رہا ہے کہ تمہارے سر پر کیا نہیں ہے؟ ٹینٹ نہیں ہے، وہ کوئی چوری کر کے لے گیا ہے. تو پھر بہت جب انسان عقل چلاتا ہے تو کامن سینس بھی کیا ہو جاتی ہے انسان کی، ختم ہو جاتی ہے. تو امام احمد نے عمر فرمایا کہ بھائی وہ تو تمہارے گھر میں بھی موجود ہے، تمہارے گھر میں بھی موجود ہے. تو کہا کیا؟ تو کہا کہ تم نے کیا مرغی کا انڈا نہیں دیکھا؟ مرغی کا انڈا نہیں دیکھا؟ یہ سفید محل ہے، بالکل پیک ہے، اس میں جانے کا کوئی راستہ نہیں. اسی محل کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے نکلنے والا بچہ اپنی ماں کی زبان بولتا ہے اور اس کی ماں اس کی زبان کو سمجھتی ہے. ایک انسان کے بچے کو زبان سیکھنے کے لیے اس لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے. اس بچے کو اس بند محل کے اندر، اس بند کمرے کے اندر کس نے سکھایا؟ کہا کہ اسی سے مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی ذات ہے. ان فی ذلک نشانیاں ہیں ہمارے. تو انسان سوچنا چاہے تو انسان کے لیے کتنی نشانیاں، اپنی ذات کے اندر انسان کے لیے نشانیاں ہیں. اس لیے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کی، اپنی ربوبیت کی، اپنی ذات کی دلیلیں دی ہے تو وہاں کوئی سائنٹیفک دلیلیں نہیں دی ہے. صرف انسان کو دعوت دی ہے کہ اس میں غور کرو، اس میں سوچو. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وضو کا حکم دیا، لیکن وضو میں سر کا مسح، سر کو دھونے کا حکم نہیں دیا. سر کو دھونے کا حکم فطری دین ہے، شریعت میں حرج نہیں ہے، مشکل اور پریشانی نہیں ہے، آسان دین ہے. دھونے کا حکم دیتے تو پریشانی ہو جاتی. اور فائدہ کیا بتایا کہ ظاہری نجاست بھی دور ہو رہی ہے اور باطنی نجاست جو گناہ ہے، گناہ کیا ہے بھائی؟ نجاست ہے، یہ بھی دور ہو گئی. یہ تو بات حدیث ہو گئی. لیکن بہت سی مرتبہ بھائی آپ کیسے کہیں گے بھائی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہم تو روزانہ وضو کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ بھائی کوئی کسی کا گناہ ہو رہا ہو، کسی کا واش ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کے اوپر ایسی چیزیں کھول دیتا ہے. اللہ کبھی اپنے بندوں پہ ایسی چیزیں کھول دیتا ہے. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ مشہور ہے، علماء نے لکھا اور اتنی کثرت سے لکھا گیا ہے کہ آپ اس کے جھوٹ کا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دی تھی کہ جب وہ وضو کرتے تھے اور کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے تو جب وہ اپنے اعضاء کو، اپنے باڈی پارٹس کو جب دھوتا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ کون سا اس کا گناہ واش ہو رہا ہے. یہ کرامت ہے، یہ کرامت اللہ کی طرف سے. اگر میرے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو ڈائری بناتا ہے کہ نہیں کہ آج اس کو دیکھا، نام لے گا، ڈائری لے کے وضو خانے میں بیٹھتا کہ آج میں نے اس کو دیکھا، اس کا یہ میں نے دیکھا، اس کا یہ میں نے دیکھا ہے کہ نہیں. اور پھر لوگوں کو جا کر وہ اگر کوئی یہاں کا ہوتا تو وہ جا کر BBC والوں کے پاس جاتا کہ بھائی سیکرٹ انفارمیشن ہے میرے پاس، خبر کو بیچنا چاہتا ہوں، کتنے دو گی؟ پیسے بناتا، نہ بناتا تب بھی کم از کم کیا کرتا بھائی؟ لوگوں کی برائیاں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ ہے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کھولا گیا ہے تو انہوں نے خود اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں کون ہوتا ہوں لوگوں کے عیوب کو دیکھنے والا، لوگوں کے گناہ کو دیکھنے والا، لوگوں کی برائیوں کو دیکھنے والا. اللہ یہ تیری نعمت مجھے نہیں چاہیے، یہ نعمت، یہ کرامت تم سے واپس لے لے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے اللہ کرامت بھی کیسے لوگوں کو دیتا ہے بھائی؟ جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم کو کیوں کرامت نہیں ملتی؟ مجھے آپ کو کرامت ملے گی تو ہم تو کیا کریں گے؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ چلتے ہوئے کو اڑائیں گے.
اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں ایسی چیزیں معلوم کرتے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک آئینہ سہارنپور ہے، سہارنپور سے رسالہ نکلتا ہے، اس کے اندر پڑھا یہ خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیٹے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان کے اندر جو پنجاب ہے، سرہند، اس کو سرہند شریف کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کا مزار ہے۔ الحمدللہ میرا بھی جانا ہوا ہے وہاں پر، میں گیا ہوں وہاں پر۔ وہاں کے متعلق میں نے غالباً آگے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر یہ مشہور ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جو وہاں ایک سٹنگ کے اندر اگر پورا قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن کبھی بھولتا نہیں۔ وہاں کے ان کے کرامات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ مشہور ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہ جو ایک سٹنگ میں وہاں پر پورا قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن کبھی بھولتا نہیں ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے چھوٹے، میں ان کی بچپنے کی بات کر رہا ہوں، اور آج میں نے یہ بات پڑھی، آئینہ مظاہر العلوم سہارنپور سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات میں کشف کے اوپر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بندوں کے پاس ایسی چیزیں کھول دیتا ہے۔ تو والد صاحب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، مسجد میں ان کی مجلس ہو رہی تھی، تو مجلس ہو رہی تھی ان کی حضرت کی، تو بیٹے جو ہے مسجد کے باہر لوگوں کے چمپلوں کو سمیٹ رہے تھے۔ بعض جوتے اور بعض چمپل انہوں نے رائٹ سائڈ میں رکھی تھی، اور بعض جوتے اور چپل انہوں نے الٹی سائڈ میں، الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ کی طرف رکھے ہوئے تھے۔ بھائی باپ اتنا بڑا عالم ہوگا، باپ اتنا بڑا اللہ والا ہوگا، اب مجدد الفسانی کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس کی اپنی مستقل یہ ہے۔ تو ان کو بھی کشف ہوا، وہ باہر آئے، وہ دیکھا کہ چپل الگ الگ رکھے ہوئے، تو فوراً انہوں نے کسی کو حکم دیا کہ بھائی ان چپلوں کو ملا دو آپس میں، یعنی جو ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں، بعض اس طرف بعض اس طرف، کہا کہ ان کو ملا دو، ان کو مکس اپ کر دو، ان کو ملا دو، مکس اپ کر دو جلدی جلدی۔ تو کوئی صاحب وہاں پر کہے کہ بھائی بچے نے تو اچھا کام کیا تھا کہ لوگوں کے چپلوں کو ترتیب سے اچھی طریقے سے رکھ دیا تھا، آپ نے کیوں ملا دیا؟ تو حضرت نے جواب نہیں دیا وہاں پر۔ ہر موقع ہر کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہوتی، اور ہر جگہ جواب دینا بھی نہیں چاہیے، ہر جگہ جواب دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جواب ہضم نہیں ہوتا ہے، ہاضمہ بہت ویک ہوتا ہے، ڈائجیشن ویک ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، ریئیکشن ہو سکتا ہے، نہیں جواب نہیں دیا۔ لیکن کسی دوسرے موقع کے اوپر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جواب دیا کہ اس بچے کو کشف ہو رہا تھا، خواجہ معصوم جو تھے ان کو کشف ہو رہا تھا، اور یہ اتنا زبردست کشف تھا کہ انہوں نے اپنے کشف کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ جو جنت والے لوگ تھے تو جنتیوں کے چپل انہوں نے رائٹ سائڈ میں رکھے تھے، اور جو جہنمی تھے ان کے چپل انہوں نے الٹی سائڈ رکھے تھے۔ بچپن میں تو گھر میں نیکی ہوتی ہے تو نیکی کہاں آتی ہے بھائی؟ اولاد میں آتی ہے۔ لیکن بات مجھے اصل یہ بتانا ہے کہ دیکھا کہ یہ تو بچہ ہے، وہ بچے کو ایسے کشف ہو رہے ہیں، بچے کے اندر ایسی کرامات اور ایسے کشف ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کھول رہے ہیں، تو والد صاحب کو فکر ہوئی، والد صاحب کو فکر ہوئی۔ انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا، ان کے شیخ آپ سبھی جانتے ہیں، ان کی قبر وہیں موجود ہے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، دہلی جانا ہو تو جانا چاہیے وہاں پر، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ہے مجدد الفسانی کے۔ خط لکھا کہ بھائی میں نے اپنے بچے کے اندر یہ کیفیت دیکھی، میں نے بچے کے اندر یہ کیفیت دیکھی، تو مجدد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بچے کو یہاں بھیج دو، بچے کو میرے یہاں بھیج دو۔
بچے کو بھیج دیا حضرت کے پاس دہلی. کچھ ایام، کچھ دنوں تک، کچھ ہفتوں تک حضرت نے اپنے پاس رکھا. کیوں رکھا؟ اس کیفیت کو، اس کشف کو ختم کرنے کے لیے. کبھی یہ بچہ ہے. جب کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد واپس اپنے والد صاحب کے پاس آئے تو والد، وہ بھی خود بڑے شیخ ہیں، چیک کر لیا، معلوم کر لیا، کس طریقے سے معلوم ہو گیا کہ بچے کی اب وہ کیفیت جو ہے وہ کشف والی، وہ کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی. تو والد ہے نا، باپ ہے نا، تو تھوڑے سے ابھی کیوریس کہ بھائی کیا ہوا، کیا ہوا، کس طریقے سے اس کو نکالا، کس طریقے سے اس کو نکالا. تو اپنے شیخ کو خط لکھا کہ حضرت یہ جو کیفیت تھی آپ نے یعنی کیا محنت کی، کہ کس طریقے سے آپ نے اس محنت، اس کشف کو اور اس کیفیت کو ختم کیا. تو کیا جواب آیا؟ آپ یقین نہیں کرو کیا جواب دیا. کہا کہ میں نے بازار سے کھانا منگوا کے اس کو کھلا دیا. کیا فرمایا؟ کہا کہ بازار سے کھانا منگوا کے اس کو کھلا دیا. کہا کہ بازاری کھانے کی یہ نحوست ہے، بازاری کھانے کی، کیونکہ اس میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اس میں کتنوں کی نگاہیں پڑی ہوتی ہے، اس میں کتنے الگ الگ ہاتھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بسم اللہ والا، کوئی بغیر بسم اللہ والا، کوئی ہاتھ دھونے والا، کوئی بغیر ہاتھ دھونے والا. تو کہا کہ میں نے صرف یہ کام کیا کہ بازار سے کھانا منگوا کے اس کو کھلا دیا. تو بازاری کھانے کی نحوست یہ ہوئی، یہ بازاری کھانے کی نہیں، کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. آپ سوچیں ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں کتنی کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط. میں ایسا نہیں کہتا کہ بھائی نہیں جانا چاہیے. ورنہ آپ گھر جا کر کہیں گے کہ یہ تو یار اگر بیویاں سن رہی ہوں گی تو کہا کہ بہت سارے لوگوں کا کل ویکینڈ بھی ہے، کسی کا کیا کہتے ہیں وہ شاہی مسالہ میں جانے کا پلان ہوگا، کسی کا لیڈی ووڈ پر جانے کا پلان ہوگا. تو کہا کہ یاد سن کے آئے ہیں، آپ کل نہیں جا سکتے. ایک تو آپ اس کو پیسے بچانے میں کیا کر سکتے ہیں، اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن میرا نام نہ لے. تو ایک چیز تو ہے کہ بھائی کسی کا دل رکھنے کے لیے، دل جوئی کے لیے کبھی کبھی انسان کیا ہو جائے، چلا جائے. تو یہ بھائی بڑے لوگوں کی بات بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے. لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ احتیاط اپنی جگہ پر ہے. اس میں ہم کم از کم اتنا احتیاط کریں کہ بھائی جہاں جائیں وہ حلال ہو، حلال. کیونکہ آج کل یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خود ہمارے ہول میں، ہمارے مارکیٹ کے اندر بھی بہت سارے یورپین چکنز آ رہے ہیں. کہاں سے آتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. تو بہتر ہے کہ بھائی جن جگہوں پر آپ کو ٹرسٹ ہو، ریلائبل جگہ ہو، وہاں سے خریدیں اور خود بھی کھائیں، اپنے اولاد کو بھی کھلائیں. اور باہر بھی جائیں تو کم از کم اتنا تو معلوم کریں کہ بھائی کوئی مناسب حلال جگہ ہو. بس میں تو بات چلی تھی بھائی کشف کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا دیتے ہیں، ایسی چیزیں عطا کرتے ہیں. وقت ہو گیا، باتیں ابھی اور بھی ہے، اللہ نے چاہا تو پھر اگلے ہفتے سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ. خیر سے